بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ویورز، میں اپنے چینل عمر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم بات کر رہے تھے روزے کی حفاظت کیسے کرنا ہے، تو ان میں سے 3 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اور تیسری چیز پر میں اور تھوڑا سٹریس کرنے کی کوشش کروں گی کہ زبان سے کوشش کریں کہ کسی کی غیبت نہ ہو۔ بہت کوشش کرنا ہے اس چیز کے بدلے، کیونکہ زبان کو جو عادت پڑی ہے غیبت کرنے کی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اس کو چاہیے گوسپ۔ تو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے کہ کسی حال میں غیبت نہ ہو، کیونکہ بہت ہی زیادہ وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں 2 عورتیں روزے سے تھیں، اور اچانک ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی، اتنی بگڑ گئی کہ ابھی مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ ان دونوں کا کیا کرنا ہے۔ ان دونوں کی حالت تو ایسی ہو گئی، جبکہ روزے میں انہوں نے کھایا پیا بھی تھا سحری میں، ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ بات ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیزیں لے کر پہنچی کہ فلانے عورتوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں عورتوں کے پاس تشت لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اس میں الٹی کریں۔ تو جیسے ہی ان عورتوں نے الٹی کیا تو اس میں تازہ خون اور تازہ گوشت کے لوتھڑے تھے۔ تو پریشان ہو گئے، جبکہ سحری میں ایسا کچھ کھایا نہیں، اور وہ بھی تازہ، وہ بھی خون کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو عجیب واقعہ ہو گیا۔ تو جب اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے غیبت کی ہے، تو اسی لیے ان کا یہ حال ہوا اور ان کا روزہ بھی ٹوٹ گیا۔ تو غیبت کی بہت ساری ڈرا بیکس ہیں۔ ہرگز اس چیز کو پروموٹ نہ کریں۔ اگر کوئی سامنے سے غیبت کرے تو سامنے سے اس کو کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے بھائی، میں ابھی اس چیز میں ملوث ہو نہیں سکتا۔ ابھی پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور کی رشتہ داریاں کیسی ہوتی ہیں، کسی نے کوئی آیا اور کسی ایک چیز کے بارے میں ہم نے بات شروع کی، اور یا اس نے بات شروع کی، اگر آپ اس چیز کو ساتھ نہیں دو گے تو رشتے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز دھیان میں رکھیں، حکمت مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حکمت مومن کی گم شدہ پونجی ہے، یعنی کہ حکمت وہ چیز سمجھیں گے کہ سب سے بڑا حق حکمت پہ کس کا ہے؟ مومن کا ہے۔ حکمت جب آ جاتی ہے نا، تو آپ بات کو کسی بھی طرح سے ٹویسٹ کر سکتے ہو۔ بات کو وہاں پہ ایسی طریقے سے کاٹنا ہے کہ سامنے والے کو محسوس بھی نہ ہو۔ تو کوشش کریں غیبت سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ اپنی زبان سے روزے کی حفاظت کیسا کرنا ہے؟ جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، ہے نا۔ پھر آگے کی طرف چلتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوئیں، آنکھ، کان، زبان۔ چوتھی چیز ہے ہمارے ہاتھوں سے ہمارے روزے کی حفاظت کرنا ہے۔ کس طرح؟ ہاتھ سے چلاتے کیا ہے؟ ایک ہی چیز آج کے دور میں کامن ہو چکی ہے، آج کے دور کا فتنہ۔ میں اس لیے فتنہ اس چیز کو کہہ رہی ہوں، فتنہ آزمائش کے وے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو گیجٹ ہے بہت کمال کا ہے، بہت کام کا ہے۔ آپ چاہے تو رشتے ناطے کو جو ایک لیٹر پہنچنے میں مہینے لگ جاتے تھے پہلے دور میں، اگر طبیعت خرابی کا، کسی کے انتقال ہونے کی، اگر کسی بہن کو، بھائی کو جو دور پہ ہے، اس کو ایک خط اطلاع دینا ہے، یا تو آپ کو کسی کو دوڑانا پڑتا، یا تو خط لکھ کے بھیجنا پڑتا، اور وہ خط جاتے جاتے مہینے ہو جاتے، کب کی جا کے پتہ چلتا، کب آتے وہ لوگ، ایسا ہو جاتا۔ لیکن آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فونز کی شکل میں ہم کو گیجٹس جو دیے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں آپ فون لگاؤ، دور بیٹھے رشتہ دار سے بات چیت ہو جاتی ہے، اس کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے، اس کی خیر خبر معلوم ہو جاتی ہے، اس کے بچوں کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ دور بیٹھی بیٹیاں ہیں جو سعودی عرب میں رہتی ہیں، ریاض میں رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، وہاں سے ایک فون کال گھمانے پر یہاں انڈیا میں رہے، باہر کنٹریز میں رہے والدین کی خیر خیریت معلوم ہو جاتی ہے۔ کتنا سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے جب محسوس ہو کہ سارے اپنے خیریت سے ہیں، سارے اپنے خوش ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں آزمائش بنا رکھا ہے۔ یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسا یوز کرتے ہو، کس چیز سے یوز کرتے ہو۔ آپ دیکھ رہے ہو بیانات، آپ دیکھ رہے ہو عربی کلاسز،
ایسا تھوڑا سا سوائپ کرو، جو ریلیٹ ہی نہیں ہے وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو اس چیز سے کنٹرول کر کے جو بندہ رکھے گا وہ کامیاب ہے. اور خصوصاً روزے میں سب سے یہ کہے کہ بھیا میرا روزہ ہے، میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک اویلیبل ہوں، روزے میں کسی کے لیے اویلیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ہی افطاری کر لیں سب سے خیر خیریت پوچھ لیں، اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں. کوشش کریں کہ بچے پر شفقت کریں. روزہ میں بھی ہوں، روزہ ایک بچہ بھی ہے، اور چھوٹے بچے کو روزہ نہیں بھی ہے تو ہاتھ سے مارنا نہیں ہے. چھوٹے بچوں پر حدیث پاک کا مفہوم ہے، چھوٹے بچے پر جو شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، بڑے کی جو تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اس چیز کا اہتمام کریں. تو آگے بات کریں گے اسی کے کانٹیکس میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.